بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے آج ہم کچھ ایسی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے متعلق بہت کم بولا جاتا ہے، بہت کم گفتگو کے اس پہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، انسان آج کل جو دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ اسی پر ہی یقین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ غیب کی بات ہو، غیب سے مراد ہے کچھ ایسی اگر باتیں کی جائیں جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، جن سے اس کا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو، تو وہیں پر وہ اپنے دماغ کو سٹک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو ہمیں انعامات دیے، وہ اس جسم کے ساتھ ساتھ جو گوشت کا بنا ہوا ایک جسم ہے، ویسے تو اس کے علاوہ جو ہمارا جو دماغ ہے، جو دل ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، ان کے اندر کیسی کیسی طاقتیں پائی جاتی ہیں، ان کا شمار آپ نہیں کر سکتے یا کبھی اس طرف کروایا بھی نہیں گیا۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب آپ کی دادی اماں یا کوئی بزرگ کوئی کہانی سناتا تھا تو آپ چھوٹا ذہن ہونے کے باوجود، چھوٹے ذہن سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت انسان کی جو عقل ہوتی ہے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہے، بچے کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا، ذہن چھوٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ پریوں کی، جنوں کی، شہزادیوں کی کہانی کو جوں دادی بیان کرتی جاتی تھی تو بچے ویژوالائز کرتے جاتے تھے کہ اچھا وہ دیکھنے میں ایسے ہوگی، وہ ایسے ہوگی، وہ ایسے ہوگی۔ ان کہانیوں میں کچھ ایسی بھی کہانی ہوتی تھی کہ ایک جن تھا، وہ ایک آنکھ والا جن تھا، وہ بڑا خطرناک جن تھا، کوئی اس طریقے سے ایک شیطان تھا ایک آنکھ والا۔ تو اس وقت بھی یہ دیکھیے ایک ویژولائزیشن ہوتی تھی کہ اس کی ایک آنکھ تھی، اور کچھ کہانیوں میں ہوتا تھا کہ ایک ایسا بھی شیطان یا جن تھا جس کی دو کے ساتھ ایک تیسری آنکھ ہوتی تھی۔ تیسری آنکھ کی اس وقت بھی بات کی جاتی تھی کہانیوں کے انداز میں بھی۔ ناظرین، یہ ایسی مخلوق کیا کبھی کسی نے دیکھی؟ کیا کبھی کسی کا واسطہ پڑا کہ تیسری آنکھ کی بات ہونا شروع ہو جائے کہ تین آنکھیں ہوتی ہیں؟ ناظرین، اگر آپ غور کریں اس سارے معاملے کے اوپر تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ان طاقتوں کے اندر جو ہمیں یہ ہاتھ کا ہلنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، ہماری سانسوں کا چلنا، اس کے علاوہ جو بیسک جن کو سائنس نے گنوایا ہے، وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ کچھ ہماری ایڈیشنل پاورز ہوتی ہیں۔ وہ طاقت کون سی ہوتی ہے ناظرین؟ اگر آپ اپنی طاقت سے ہٹ کے دیکھیے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت ڈالی۔ دیکھنا، آپ اس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہاتھ پاؤں کیسے ہلانے ہیں۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی چیز کو پکڑنا ہے، اگر آپ کو نظر ہی نہیں آتا تو آپ اس چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہماری یہ دیکھنے کی جو حس ہے، جو بصارت ہے، یہ میئرمنٹس بھی کرواتی ہے، فاصلوں کا بھی، یہ رنگوں کا بھی بتاتی ہے کہ کون سی چیز کس رنگ کی ہے۔ یہ اس کے علاوہ یہ کچھ حد تک ٹیمپریچر کا بھی بتاتی ہے کہ دیکھنے والی چیز کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے یا نہیں لگانا۔ ایک اور ایسی طاقت ہمیں قدرت نے عطا فرمائی، وہ سونگھنے کی ہے۔ ناظرین، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، آنکھوں سے آپ جو ایک کسی خوشبو ہوتی ہے یا کسی قسم کی بھی جو اسمیل ہوتی ہے، وہ کسی پھول کی خوشبو ہو یا کسی کیمیکل کی اسمیل ہو یا کوئی بھی قسم کی بو ہو، اس کے لیے آنکھیں نہیں ہیں۔
اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سونگھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک ایڈیشنل پاور ہے انسان کے لیے جو کہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کورونا کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ سونگھنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی تو انسان پریشان تھے کہ کھانا سامنے آ گیا، لذت نہیں بن پا رہی کیونکہ ہم سونگھ نہیں پا رہے، ہم اسمیل فیل نہیں کر پا رہے۔ جب کھانا سامنے آتا ہے تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے کھانے کی وہ اٹریکٹ کرتی ہے، نہ ذائقہ بن پا رہا تھا نہ کچھ، عجیب بات۔ اس کے علاوہ پھول کی خوشبو، عطر، پرفیوم۔ اب اگر جس شخص میں سونگھنے کی طاقت ہی نہیں ہے وہ اس کے لیے 1 کروڑ کے پرفیوم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ناظرین، کتنی بڑی طاقت ہے، یہ ایک ایڈیشنل طاقت ہے، نہ نظر آنے والی طاقت ہے، لیکن آپ میں ہے۔ چکھنا، آنکھوں سے اور سونگھنے والی حس سے آپ چکھ نہیں سکتے کہ آپ کسی ٹیسٹ کا اندازہ لگا سکیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کیسی ہے، بالکل نہیں اندازہ لگا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا کی جس میں چکھنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حس دی عطا فرمائی ہے، زبان کے ذریعے ہم چکھ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت، یہ زبان ہی ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا بھی کھلاتے رہتی ہے۔ کھانا مزیدار ہو، ٹیسٹی زیادہ ہو تو کھا زیادہ لیتے ہیں۔ زبان کی اگر یہ حس ختم ہو جائے چکھنے والی تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کتنا کھائیں گے؟ علیحدہ بحث ہے۔ اس کے علاوہ چھونا، سینس کسی چیز کو کہ وہ کیسی ہے، وہ ہارڈ سرفیس ہے، وہ سافٹ سرفیس ہے، وہ گرم ہے، وہ ٹھنڈی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ چھونے کی ہماری حس پوری سکن میں پائی جاتی ہے جسے ہم فیل کر سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے سینسز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ پاؤں رکھیں، اگر کوئی کانٹا آ جائے تو خود بخود پاؤں کیسے اٹھتا ہے، جمپ لگتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ ہماری یہ بحث کے موضوع نہیں ہے، آپ کو صرف بتا رہے ہیں۔ اور 5ویں ایک ہماری حصہ ہے سننا، ہیئرنگ پاور۔ یہ نہ ہو تو بتائیے، ہماری تو دنیا ہی خاموش ہو جائے، سب کچھ ختم۔ موبائل آپ کے سامنے ہے، سن نہیں پا رہے، میوزک کیا، گانا کیا، کسی کی بات کیا، دنیا ہی خاموش ہو گئی۔ یہ ساری ناظرین ایسی طاقتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا محسوس نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ ساری طاقتیں ہوگی جو کہ عموماً ہم روزمرہ زندگی میں طاقت استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور طاقت ہے جو مختلف بندوں میں پائی جاتی ہے اور وہ بڑا پراؤڈلی اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کے متعلق بڑے دعوے بھی کرتے ہیں۔ سائنس نے حس کا نام دیا ہے، 6ٹھی حس، 6th سینس۔ یہ کیا چیز ہے ناظرین؟ 6th سینس کیا چیز ہے؟ 6th سینس کے متعلق ناظرین کچھ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، ان کے احساسات ہیں یا ان کے دل کے اندر کچھ ایسے باتیں آ جاتی ہیں یا ان کا دماغ کچھ ایسے سمجھ آتا ہے یا کچھ ان کے ساتھ اور معاملات ہیں، تو اس کو 6ٹھی حس کا نام دیا گیا۔ تو وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 6ٹھی حس کے ذریعے وہ مختلف لوگوں سے رابطے کرتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مردوں سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا موضوع بحث نہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہمارے اوپر ایسا مہربان، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی، یقین کریں کہ ان کو ہم پورا استعمال بھی نہیں کرتے۔ اور اس مادی زندگی میں جب ہم اتنے تیز چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جب کہ ہمیں وقت کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کتنے وقت میں ہم کتنے تیز بھاگ گئے، تو بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور اچانک بریک لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسی دن انسان قبر میں جا سویا، ہمیشہ قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ناظرین، جب قبر میں جانے کے بعد جب روحانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جب صرف روح رہ جاتی ہے، جسم بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا قوتیں عطا فرمائی ہوئی تھی جس کا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور اب اس کے سامنے سب یہ چیزیں اب
جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اب نہ روحانیت اور نہ کچھ اور معاملہ، خالی ہاتھ چلا گیا انسان قبر میں، نہ علم حاصل کیا، نہ روحانیت حاصل کی، نہ ان سارے معاملات کو سمجھا کہ ایک روح تھی اور ایک میرا جسم تھا، جسم ساتھ چھوڑ گیا، روح رہ گئی ہے اور حقیقت روح ہی ہے۔ اور روح کے اندر کیا کیا طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، میں ابھی تک الحمدللہ رب العالمین جب تک اللہ کا حکم ہے میں زندہ ہوں، یہ میری روح جو ہے میرے اندر موجود ہے، جس سے میں کام لیتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں، کچھ عجیب عجیب سی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم اس مادی دور میں ایسی چیز میں گھس گئے ہیں ناظرین کہ آج سائنس ثابت کر دے کہ ایک اور کائنات بھی ہے، آج سائنس ثابت کر دے کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی سالڈ ایویڈنس، ہم کہہ لیتے ہیں سائنس نے کہا ہے۔ اب ناظرین وہ لوگ جو روحانیت کے علم میں ایک عرصے سے جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں اور وہ روحانیت کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، روحانیت کی کتنی منزلیں طے کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے یعنی جسم اور روح کے ساتھ وہ دوسری روحوں سے ایسے دائیں بائیں ہو کے بات کرتے ہیں، وہ ان کے بھی دائیں بائیں بیٹھتی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ کہیں کہ میری روح سے یہ میری بات ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ پروف لاؤ، ایویڈنس لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ جبکہ ناظرین ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رات خواب میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ بھی کیا، اور جب میں بھاگا تو میں تھکا بھی ہوا تھا۔ آپ اگر خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ تھکے ہوتے ہیں۔ کوئی کام کر رہے ہوں تو فزیکل باڈی کے ساتھ بھی آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ ہوتے تو آپ چارپائی پہ ہیں نا، سوئے ہوتے ہیں، آپ کا جسم کیوں تھک جاتا ہے؟ آپ کی تمام جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ساری باڈی کے ذریعے ریئیکٹ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ جب کوئی انسان ڈونا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو کبھی اس کی ویڈیو بنا کے دیکھیے، اس کے سینسز سارے کیسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ منہ سے بھی پکار رہا ہوتا ہے۔ بعض انسان نیند میں بولتے بھی ہیں کیونکہ وہ اسی خواب میں اپنے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو روحانیت ہے ایک ایسی آنکھ، جب تک وہ آنکھ نہ کھلے سمجھ لیں کہ ہم اندھے کے اندھے رہ جائیں گے۔ کیا ہم اس دنیا سے اندھے جائیں گے؟ یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین روحانیت حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بھی عمل ہوتا ہے جس کو چلہ کہتے ہیں، لیکن مراقبہ کرنا ہوتا ہے، اور لوگ روحانیت والے راتوں کو بیٹھ کے خاموشی سے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، روحوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے ان کو جواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ آج جب سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو یوگا کرنا چاہیے، اٹس اے کائنڈ آف میڈیٹیشن، پھر آپ کو ایسے بیٹھنا ہے، جب ماہرین طب نے، فزیشینس نے جب آپ کو یہ بتایا کہ آپ خاموشی سے ایسے بیٹھ جائیے، اور اب آپ ویژولائز کیجئے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پہاڑ ہیں، جو ہے جھرنے یعنی کہ آبشاریں ہیں، پرندے ہیں، خوبصورت منظر ہے، اور آپ خوش ہو کے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ آپ کی روح وہاں پیس پانا شروع کر دیتی ہے، آپ کے اندر سے کتنی بیماریاں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن روحانیت میں اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ معاملہ طے کیا، میں یہ کیا، میں نے اس سے بات کی، تو ہم لوگ ایویڈنس، پروف، اور آخر پہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو، یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات سے مراد ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات، جانوروں، پرندوں، سب سے بڑھ کے طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم انسان کوئی صرف ہڈیوں اور گوشت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ تو ہم
انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی یہ روحانیت اور تیسری آنکھ کے سلسلے کی ایک باقی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو یہیں روکتا ہوں۔ اگلا حصہ ہم شروع کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو صرف کمنٹ سیکشن میں جو ہے بتا دیجیے گا کہ اگلا حصہ میں بناؤں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انسان کو، اپنی روح کو اور اللہ کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔